مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کا قائدانہ کردار جاری۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ چینی دفتر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو لائق تحسین قرار دے دیا۔ ہر سطح پر بھرپور حمایت کا دو ٹوک پیغام بھی دے دیا۔ کہا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چین کا امریکہ اور اسرائیل سے فوری جنگ روکنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب حقان فیدان کو فون۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ترکی نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ جنگ کے آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ امریکہ کے پاس بہت سے آپشن ہیں، ایران کے پاس کچھ نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی میڈیا بریفنگ۔ کہا ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ایرانی لیڈرشپ عقل مند ہو تو معاہدہ کر لے۔ صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں۔ ایران اگر ڈیل نہیں کرتا تو مزید سخت حملے کریں گے۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے کئی ممالک ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ جنرل ڈین کین نے دعویٰ کیا کہ ایران کے 150 سے زائد جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ اپنا تیل خود لو، امریکہ مدد نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ اور فرانس پر برس پڑے۔ کہا برطانیہ اور دیگر ممالک امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں ورنہ ہمت کر کے ہرمز جا کر تیل حاصل کر لیں۔ آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوانے کے مشن سے دستبردار۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوائے بغیر جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے مشیران کو بتا دیا آپریشن پیچیدہ ہے، بعد میں کریں گے۔ مشن جنگ کو طول دے گا، دورانیہ 4 سے 6 ہفتے بڑھا دے گا۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں جنگ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے۔ ایرانی صدر کا ہر قیمت پر مفادات کے تحفظ کا عزم۔ امریکی افواج کو خطے سے نکالنے کا وقت آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے ایک برادر ملک سمجھتا ہے۔ ایران کی کارروائیاں جارح دشمن کے خلاف ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے ان کے فضائی کمانڈ کے ساتھ کیا کیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ اصفہان میں 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ۔ امریکی حملے کا ہدف اصفہان میں اسلحہ ڈپو تھا۔ شدید دھماکوں کی ویڈیو امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ حملے میں زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے والے گولہ بارود کا استعمال بھی کیا گیا۔ محلات شہر پر بمباری کے دوران 11 ایرانی شہید۔ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، نجف آباد، مبارکہ، کاشان، شہر رضا پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی ٹھکانوں پر حملے۔ مختلف علاقوں میں کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل میں حیفا کی آئل ریفائنری پر بھی حملہ۔ سعودی عرب کا 7 میزائلوں سمیت 8 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ الخرج میں ڈرون کے ملبے سے 6 گھروں کو نقصان پہنچا۔ کویت کے بڑے آئل ٹینکر پر حملے کے بعد لگی آگ بجھا دی گئی۔ شارجہ میں ٹیلی کمیونیکیشن عمارت پر ڈرون حملہ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈرز کے ٹھکانے پر حملے۔ ترکی کے ایک اور میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے اصفہان میں $3 کروڑ کا امریکی ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کو منگل کی صبح روک کر تباہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے اب تک 140 ڈرون گرائے ہیں۔ MQ-9 ریپر ڈرون نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ کے معاشی اثرات۔ برطانوی وزیر اعظم کی زیر صدارت جنگ کے معاشی اثرات پر کوبرا میٹنگ آج ہوگی۔ صحافیوں کو اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین نادرہ کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے نادرہ کی کارکردگی اور مؤثر عوامی خدمات کو سراہا۔
غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی فوری شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا کالا قانون منظور کر لیا۔ اسرائیلی اور فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کی شدید تنقید۔ یورپی ممالک کا بھی نئے اسرائیلی قانون کی منظوری پر تحفظات کا اظہار۔ گلوکار علی ظفر ہتک عزت کا کیس جیت گئے۔ سیشن کورٹ کا میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم۔ علی ظفر نے 2018 میں میشا شفیع کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسلام آباد میں تاجر کو قتل کرنے والا ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹے میں تمام ملزم دھر لیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ ملزمان کئی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گینگ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اسلام آباد پہلا سمارٹ سٹی بنے گا۔ NFC ایوارڈز پر کوئی کٹ نہیں لگے گا۔ تیل پر جاری سبسڈی پر صوبے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے بتا دیا۔ کہتے ہیں موٹر سائیکل پر حکومت سبسڈی دے گی۔ وفاقی حکومت نے PSDP پر بھی کٹ لگایا ہے۔ کفایت جاری مہم پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ کوئی بھی محکمہ بجٹ کے علاوہ فنڈز نہیں مانگے گا۔ پنجاب میں زمین کے تنازعات اب 150 دن میں حل ہوں گے۔ اپیل کی مدت 30 دن تک محدود کر دی گئی۔ زرعی اراضی کے قانون میں اہم ترامیم منظور۔ اراضی کی تقسیم 1 سے زیادہ ہولڈنگز میں کی جا سکے گی۔ ای رجسٹریشن سسٹم سے تمام لین دین شفاف ہوگا۔ حقوق کی منتقلی ڈیجیٹل ذرائع سے ہوگی۔ پنجاب اور بلوچستان میں تعلیمی ادارے کل سے کھلیں گے۔ ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسز ہوں گی۔ اسلام آباد میں بھی بہار کی تعطیلات ختم، اسکول کل کھلیں گے۔ HEC نے بھی کل سے ملک بھر کی جامعات کھولنے کی اجازت دے دی۔ تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز شروع ہوں گی۔ بادل پھر دھوم مچانے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے 1 سے 4 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں ہوں گی۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ NDMA نے خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ PSL بال ٹیمپرنگ تنازع کا ڈراپ سین۔ میچ ریفری نے فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی عائد کر دی۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنایا۔ فخر زمان ملتان اور اسلام آباد کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ جارے بلے باز نے کراچی کنگز کے خلاف میچ میں گیند سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے جاری۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی میں آج جوڑ پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ سنہرے دنوں کی سنہری یادیں۔ دنیا موسیقی کے اہم نام سہیل رانا کی 87ویں سالگرہ۔ سہیل رانا کو سب سے پہلے وحید مراد نے پاکستان فلمی صنعت سے متعارف کرایا۔ ملی نغمے سونی دھرتی اللہ رکھے کی موسیقی بھی سہیل رانا نے ترتیب دی تھی۔ اور معروف گلوکارہ شازیہ منظور کی سالگرہ۔ شازیہ منظور کو فوک اور صوفیانہ کلام سے شہرت حاصل ہوئی۔